کامن انجریز آف دا نی اینڈ لوور لیگ، یعنی ہمارے نی جوائنٹ کے اوپر اور ہماری لوور لیگ پہ کون کون سی انجریز جو ہوتی ہیں وہ کامن ہوتی ہیں، وہ سب آج ہم اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے۔ اب ہمارے پاس ہمارا جو نی جوائنٹ ہوتا ہے، جیسے کہ ہمیں پتہ ہے یہ ایک ویٹ بیئرنگ جوائنٹ ہوتا ہے، یہ دو لانگ بونز کے درمیان میں پڑا ہوتا ہے، فیمر اور ٹیبیا بون کے درمیان میں۔ اس کے اوپر کافی فورسز ایکٹ کر رہی ہوتی ہیں، ہم نے لوڈز بھی دیکھے تھے۔ اب ہوتا کیا ہے، کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں جیسے کہ کوئی سائڈ سے بلو آ گیا، کوئی فورس آ گئی، زیادہ فورس یا کوئی زیادہ سٹریس، تو کچھ شیئر فورسز بھی ہوتی ہیں، کمپریسو فورسز بھی ہوتی ہیں۔ اگر وہ ایکسیسیولی ہو جائیں تو کیا ہوتا ہے، یہاں پہ پڑے ہوئے لیگامنٹس کی انجری ہو سکتی ہے، سافٹ ٹیشو کی انجری ہو سکتی ہے، کوئی نہ کوئی ٹیئر ہو سکتا ہے۔ تو کون کون سی انجریز کامن ہے، ایک ہمارے پاس ہوتی ہے انٹیریئر کروشیٹ لیگامنٹ انجریز، پوسٹیریئر کروشیٹ لیگامنٹ انجریز، میڈیل کولیٹرل لیگامنٹ انجریز، اور مینسکل انجریز ہوتی ہیں، مینسکس انجریز ہوتی ہیں، ایلیوٹیبیل بینڈ فرکشن سنڈروم، پٹیلو فیمورل پین سنڈروم اور شن سپلنٹس۔ یہ ساری کامن انجریز ہیں جو کہ ہمارے نی جوائنٹ اور لوور لیگ کی ہیں۔ ان کو ہم ون بائی ون ڈسکس کریں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے انٹیریئر کروشیٹ لیگامنٹ انجریز کیا ہوتا ہے۔ جو ہمارے پاس لیگامنٹ ہوتا ہے نی کا، انٹیریئر کروشیٹ لیگامنٹ، ACL، اس کو ایبریویٹڈ کر لیتے ہیں ہم ACL۔ اب جو ہمارا انجریز ہوتی ہیں نان کانٹیکٹ۔ نان کانٹیکٹ انجریز کیسی ہوتی ہیں، یعنی کہ فار ایگزامپل ایک انجری ہوتی ہے نا جو کسی نہ کسی یعنی کہ کانٹیکٹ میں کوئی اوپوننٹ پلیئر آپ کے کانٹیکٹ میں آ کے لگ سکتا ہے، ٹھیک ہے، یا کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ جو کسی چیز کے باہر سے، جیسے کوئی ہیڈ ایک ہو گئی، کوئی پین، مثلا کوئی بائی کوئی چوٹ لگ گئی، اس طرح کی جو انجریز ہوتی ہیں وہ کانٹیکٹ میں آ جاتی ہیں۔ نان کانٹیکٹ انجریز یہ ہوتی ہیں کہ یعنی کہ آپ کے اپنے ہی باڈی کے مسلس جو ہوتے ہیں نا ان کے اندر ٹینشن زیادہ ہو گئی، یا کچھ ایسی موومنٹس آپ کی ایسی ہو گئی جس کی وجہ سے اسٹریس بڑھ گیا، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے بھی آپ کے اندر جو انجریز ہوتی ہیں نا وہ ہوتی ہیں نان کانٹیکٹ انجریز۔ تو ایک انٹیریئر کروشیٹ لیگامنٹ جو ہوتا ہے ایک نان کانٹیکٹ انجری ہوتی ہے۔ اب یہ کیسے ہوتی ہے، ہمارے پاس کچھ سپورٹس وغیرہ ہوتی ہیں جیسے باسکٹ بال ہو گیا، ہینڈ بال ٹیم، یہ ایسی گیمز ہوتی ہیں جن کے اندر ہمارے پاس پیوٹنگ، کٹنگ، لینڈنگ، اس طرح کی جو موومنٹس ہوتی ہیں یہ آپ کو ڈیٹیل میں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، گیم کے پوزیشنز وغیرہ ہوتی ہیں۔ اب ان کے اندر نا کچھ ایسی موومنٹ ہوتی ہیں ٹرکی، ٹھیک ہے، ان کے اندر کیسی ہوتی ہیں کہ ہمارے پاس ٹوسٹنگ ہو جاتی ہے، ہمارے پاس فالنگ ہو جاتی ہے۔ تو ان سب کیس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو ہوتا کیا ہے کہ جو ہمارا فیمر ہوتی ہے نا، فیمر بون، یہ روٹیٹ کر جاتی ہے ہمارے نی کے اوپر، ٹھیک ہے، جو تو ہماری نی ہوتی ہے نا اس ٹائم پہ وہ کلوز ٹو ایکسٹینشن ہو، اگر یعنی کہ ہماری نی پہ میکسیمم ایکسٹینشن ہوئی ہے، یعنی کہ بالکل فل ایکسٹینشن کی بالکل کلوز ہوتی ہے اور فیمر روٹیٹ کر جاتی ہے۔ تو یہ کچھ ایسی موومنٹس ہوتی ہیں ان گیمز کے دوران، کچھ ایسی موومنٹس ہو رہی ہوتی ہیں جیسے کٹنگ ہو گئی، ٹھیک ہے، پیوٹنگ ہوگی، اسٹاپنگ ہوگی، لینڈنگ، تو ان کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ سڈن چینجز آ جاتے ہیں ایک دم موومنٹ میں۔ جب چینجز لے کے آتے ہیں نا ہم، تو ان چینجز کی وجہ سے کچھ ڈیسلریشن ہو رہی ہے، ایکسلریشن ہو رہی ہے، ڈیسلریشن ایکسلریشن فیزز آتی ہیں باڈی کی، تو اس وجہ سے ہمارے پاس سڈن موو، جس کی وجہ سے وہاں پہ ہمارے پاس ایڈیشنل روٹیشنل موومنٹس آ جاتی ہیں کافی زیادہ۔ تو ان کی وجہ سے وہاں پہ کچھ فورسز ہوتی ہیں جیسے ویلگس فورسز ہو گئی یا ویرس فورسز ہوتی ہیں، وہ زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ ان سب کنڈیشنز کی وجہ سے ہمارے پاس وہاں پہ ہماری جوائنٹ کے اوپر شیئر فورسز آتی ہیں اور ہمارا جو انٹیریئر کروشیٹ لیگامنٹ ہوتا ہے جی وہ اس کی انجری ہو جاتی ہے، اس کا اوپر جو ہوتا ہے نا اس کا ٹیئر ہو جاتا ہے۔ میں جنرل سے ایزی سے آپ کو دوبارہ بتا دیتی ہوں کہ انٹیریئر کروشیٹ لیگامنٹ ایک نان کانٹیکٹ انجری ہوتی ہے۔ اب کچھ ایسی گیمز ہوتی ہیں جیسے باسکٹ بال ہو گیا، ہینڈ بال ٹیم وغیرہ ہو گیا، ان کے اندر کیا ہوتی ہے کچھ ہمارے پاس روٹیشنل موومنٹس اس طرح سے پرفارم ہوتی ہے کہ جو ہماری فیمر بون ہوتی ہے وہ روٹیٹ کر جاتی ہے اور ہماری نی جو ہوتی ہے وہ ایکسٹینشن میں ہوتی ہے۔ اب اس وجہ سے اس طرح کی موومنٹس ہوتی ہیں ٹرکی کہ ہمارے پاس سڈن چینجز آتی ہیں موومنٹ میں، روٹیشن ہوتی ہیں، ایکسلریشن ڈیسلریشن فیزز آ جاتی ہیں ایک دم، تو اس کی وجہ سے ہمارے پاس ہمارے نی جوائنٹ کے اوپر کیا لگ جاتی ہیں، شیئر فورسز۔ تو اس شیئر فورسز کی وجہ سے ہمارے پاس ہمارا جو ہوتا ہے نا وہ اس کا ٹیئر ہو جاتا ہے، کس کا، انٹیریئر کروشیٹ لیگامنٹ کا۔ اب نا ہم اس کے انسیڈنس کی بات کر لیں۔ اس کا جو انسیڈنس ہوتا ہے نا ایز کمپیئر ٹو میل، یہ فیمیلز میں زیادہ ہوتا ہے، فیمیلز میں زیادہ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو میلز۔ اب اس کی وجہ کیا ہے، ساری ایسے فیکٹرز جو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اس کی انجری کے اندر وہ زیادہ ہوتے ہیں فیمیلز میں ایز کمپیئر ٹو میلز۔ اب سپورٹس وغیرہ کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو اگر کیا ہوتا ہے کہ فیمیل میں لیس فلیکشن ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو میل، جب وہ پرفارم کر رہی ہوتی ہے موومنٹ، لیس فلیکشن ہوئی تو مطلب کیا ہوا، ایکسٹینشن میں ہوا نا، مطلب ہمارا نی کی بات کریں ہم،
और हमारे पास वैल्गस फोर्स ज़्यादा हो जाती है, हिप पे एबडक्शन ज़्यादा हो जाती है, एबडक्शन क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है। अब अगर लेस फ्लेक्शन है तो नी की फ्लेक्सस कौन से होते हैं, हैमस्ट्रिंग्स। हैमस्ट्रिंग्स क्या होंगे, लेस एक्टिव। एक्सटेंशन में है तो मतलब क्वाड्रिसेप्स जो है वो क्या है, ज़्यादा एक्टिव। तो यही वो सारे फैक्टर्स होते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं इसकी इंजरी में। तो ये फीमेल्स में एज़ कम्पेयर टू मेल ज़्यादा होते हैं जब मूवमेंट्स हो रही होती हैं, तो फीमेल में इसका इंसिडेंस जो होता है एज़ कम्पेयर टू मेल जो होता है वो ज़्यादा होता है एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट की इंजरी का। तो ये थी हमारे पास एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट इंजरीज। तो फर्दर वीडियो के अंदर हम देखेंगे पोस्टीरियर क्रूशियल लिगामेंट इंजरीज।